بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. ہم سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اللہ والوں کے پاس اصلاحی مراکز میں، اصل میں ہم زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ جل شانہ جس کو بھی ہدایت دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس کی زندگی کی ترتیب درست نہیں ہے. اس کو اللہ جل شانہ یہ فہم اور یہ عقل اور یہ شعور عطا فرما دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کی موجودہ ترتیب سے وہ غیر مطمئن ہو جاتا ہے. اس کو یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کے اوقات تیزی کے ساتھ غیر مفید کاموں کے اندر خرچ ہو. آواز نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. کہ اللہ جل شانہ کا فضل جس کے اوپر جس انسان پر غیر معمولی ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی کی موجودہ ترتیب سے اس کا اطمینان اٹھ جاتا ہے. یہی فرق ہے آپ لوگوں میں جو یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں اور ایک وہ بڑی تعداد جو اپنے کاموں میں صبح و شام ایسی مشغول ہے کہ اس کو کبھی اس طرف دھیان اور خیال ہی نہیں جاتا کہ زندگی کی جو گھڑیاں ہیں اور جو باقی ساعتیں ہیں وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں. اس بات کا احساس ہی بعض اوقات دل میں نہیں پیدا ہوتا اور انتہائی غفلت میں اور اللہ جل شانہ سے انتہائی دوری کی حالت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہی ہے. تو یہاں کسی بھی اصلاحی کام میں لگنے والے، یہاں آنے والے یا کسی اور دینی کام میں جن کو توفیق ملے، ان کے کرنے کے 3-4 کام ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی توفیق ملے، توفیق کا مطلب یہ ہے جیسے یہ اوقات آپ نے خرچ کیے ہیں یہاں آنے کے لیے، ان اوقات کے اور مصارف بھی ہو سکتے تھے. یہی وقت آپ کا سیر سپاٹے میں لگ سکتا تھا. جس طرح میں یہاں بیٹھے کچھ نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ ان کے امتحانات ختم ہوئے تو لوگوں کا جب کوئی امتحان ختم ہوتا ہے، پڑھائی سے فراغت ہوتی ہے، تو ایک ترتیب یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ سیروں پر نکل جاتے ہیں اور لہو و لعب کے اندر اور مختلف چیزوں میں ان کا وقت لگ جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو اللہ پاک کی طرف سے ایک پاکیزہ خیال دل کے اندر آیا اور اس پر تو اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس بات پر پھر اللہ پاک نے عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائی جس نے آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ وقت کے لیے پہنچا دیا. سب سے پہلے تو اس پر انسان اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرے اور یہ سمجھے کہ دیکھیں کتنے لوگوں میں سے اپنا تناسب دیکھیں کہ کتنے لاکھوں لوگوں میں سے ہم کتنے سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ اللہ پہنچا دے انسان کو جہاں پر اس کو ایسا محسوس ہو آنے کے بعد کہ اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق تھا اور اس تعلق کے اوپر جو گرد اور مٹی پڑ گئی تھی، وہ گرد اور مٹی کسی نے جیسے صاف کر دی ہو، کسی نے اس سے ہٹا دی ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اندر ایک تازگی محسوس ہو، ایک نیا پن محسوس ہو، ایک جیسے اس تعلق کی تجدید ہو گئی ہو، دوبارہ سے اثر نو وہ قائم ہو گیا ہو. یہ کیفیت اگر انسان کو آنے کے بعد محسوس ہو رہی ہے اور وہ اپنے معمولات کر رہا ہے تو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ جل شانہ کی نعمت ہے اور ایسی جگہیں بہت قابل قدر ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے. میں بھی آج صبح اٹھ کے تھوڑا سا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا تو آپ کو پتا ہوگا ہمارے ساتھی آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے، تو وہ کل گئے ہیں واپس. تو کل انہوں نے مجھے جن لوگوں نے، اگر میں موبائل لایا ہوتا تو آپ کو کچھ پیغامات پڑھ کے سناتا کہ واپس جانے کے بعد جو صرف اس 2 دن یہاں گزارنے کے بعد تو جو ان کے جو خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ آئے تھے ان کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ہمارا واسطہ ایک ایسے طبقے کے ساتھ ہے
کہ اس کو یہ واقعتاً بالکل بھی نہیں پتا کہ خانقاہ کس کو کہتے ہیں یا شیخ کس کو کہتے ہیں اور یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، صحبت کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کا ان کو ہوا بھی نہیں لگی. وہ ایسے ماحول سے گزرے ہوتے ہیں، کچھ گھروں کے اندر بھی ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ ان کو نہیں معلوم ہوتا. پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، نیا نیا تجربہ ہوتا ہے. تو بہت ساروں نے میسج کیے ہوئے ہیں واپس پہنچ کر، رات کو کیے ہوں گے، میں نے تو صبح دیکھے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم گناہوں سے انتہائی آلودہ اور لتھڑا ہوا دل لے کر گئے تھے اور اللہ جل شانہ نے اس کو پاک کر کے ہمیں واپس بھیجا یہاں سے. ہر ایک اس طرح اپنے دل کے اندر کیفیت محسوس کر رہا ہے اس بات کی. تو یہ جو ایسی جگہ جہاں پر اللہ جل شانہ نے اس چیز کی یہ ایسے مراکز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے قائم ہوتے ہیں. تاثیر مشکل سے آتی ہے. یہ تعمیر پر نہیں ہوتا، کسی نے کہیں پر چند کمرے ڈال دیے اور اس سے جو ہے نا وہ خانقاہ وجود میں آ گئی. کسی اصلاحی مرکز میں آنے والوں کی دل کی دنیا بدل جایا کرے اور تھوڑے وقت میں بدل جایا کرے، اس کے پیچھے بہت سخت مجاہدے ہوتے ہیں کسی کے. اس کے پیچھے بہت ایک لمبی رت جگے ہوتے ہیں اور راتوں کے رونے دھونے ہوتے ہیں اور دین پر چلنے کے بڑے سخت مجاہدے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کسی ایک جگہ کو یہ قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے دل پلٹنے لگ جائے. جیسے وہ داخل ہوتے ہیں ان کے قلوب پر ان اعمال کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ رائے پور میں ہمارے بزرگوں کی مشہور خانقاہ تھی اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اور وہ ان کے جو پہلے شیخ تھے ان کا نام بھی عبد الرحیم تھا. ان کا نام خود بھی عبد الرحیم رائے پوری کہلاتے تھے. ان کے جو شیخ تھے پہلے شیخ وہ عبد الرحیم سہارنپوری کہلاتے تھے. وہ جو تھے ہمارے سوات کے اندر جو سیدو بابا ہیں اخون عبد الغفور صاحب، ان کے خلیفہ تھے. ہمارے حضرت کے جو پردادا سید عمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ بھی انہی اخون بابا کے اخون عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. بہت ان کے خلفاء نے عجیب بر صغیر میں ان کے کارنامے ہیں. ایسی عجیب تربیت تھی ان کی کہ جہاں جہاں ان کے خلفاء گئے ہیں، جہاں آپ ساری فہرست اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے انہوں نے لوگوں کی تربیت کر کے بس ان کو پورے ملک میں پھیلا دیا تھا اور جگہ جگہ بٹھایا، اور جہاں ان کا تربیت یافتہ بندہ بیٹھا ہے اس علاقے میں ایک رشد و ہدایت کا ایک بڑا مرکز قائم ہوا ہے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی اس میں وہ ایک نہر کے کنارے تھی رائے پور کے اندر. رائے پور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یو پی میں، ہندوستان میں، سہارنپور کے قریب بھی ہے. تو وہاں جانے والے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب ہم رائے پور کی خانقاہ میں آتے ہیں تو ذاکرین تو ذکر کر ہی ہوتے ہیں جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ زیادہ وقت کے لیے آتے تھے، زندگی اتنی تیز رفتار نہیں تھی، سفر اسفار دور دراز سے کر کے آتے تھے. آپ سوچیں کہ یہ سارا ملک ایک تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب ایک ملک تھا اور اس پورے ملک سے لوگ وہاں پر جاتے تھے. تو کتنا سفر کر کے جاتے ہوں گے. آج پاکستان تو اس کا چھٹا حصہ بھی نہیں بنتا. تو اتنے بڑے ملک کے کونے کونوں سے لوگ ہفتوں کا سفر طے کر کے جب جاتے تھے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کئی ہفتے اور مہینے اور کئی مہینے رہتے تھے. ایسے آج کل کی طرح گھنٹوں کے لیے تو اب آج کل تو لوگ مزاج یہ ہے نا، صبح آ گئے تو شام سے پہلے نکلنے کے، رات نہ آئے واپس جانے کے چکر میں ہوتے. تو وہ زمانے میں لوگ رہتے تھے اور جب زیادہ لوگ رہتے تھے اثر بھی زیادہ ہوتا تھا ان پر اس کے، اور توجہ خراب کرنے والی چیزیں نہیں تھی، یکسوئی خراب کرنے والی چیزیں نہیں تھی. لوگ آ جاتے تھے دنیا سے کٹ جاتے تھے اور بالکل یکسوئی کے ساتھ ذکر کرتے تھے. اس کے اپنے اثرات ہوتے تھے غیر معمولی. تو وہاں جانے والے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جب خانقاہ رائے پور کے علماء کہتے تھے کہ یہاں پر ایسا نہیں لگتا کہ صرف ذاکرین ذکر کر رہے ہیں. ایک آدھ دن 2 دن جب بندہ رہتا ہے اور گناہوں کی غفلت سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور کچھ پردے ہٹ جاتے ہیں اس کے دل کے اوپر سے غفلت کے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس جگہ کے در و دیوار اور ادھر جو پودے لگے ہیں اور ایک پتا جو ہے وہ اللہ کا نام لے رہا ہے. اتنی کثرت کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو تاثیر ہوتی ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت کی ہوتی ہے. ایک جگہ پر اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا گیا ہو، کثرت کے ساتھ تہجدیں پڑھی گئی ہوں، کثرت کے ساتھ لوگ راتوں کو اٹھ کے روئے ہوں اور ہزاروں لوگوں نے سال سے اعتکاف کیے ہوں اور وہاں پر لوگوں کو اللہ پاک نے کتنوں کی وہاں پر اللہ جل شانہ نے توبہ قبول کی ہو، کتنوں کے اللہ پاک نے وہاں پر آنسو قبول کیے ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ وہاں آنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے جو بندہ آتا ہے اس ایسی کسی جگہ پر جب کوئی بندہ آتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہم سب کو
یہاں پر پہنچایا. یہاں سے ہمیں اصل جو چیز ہے، جو خلاصہ ہے سارے کام کا، کہ ہمیں یہاں سے لے کر کیا جانا. ہم جو آئے ہیں یہاں پر، تو ہم تو کچھ لینے کے لیے آئے، اور جب ہم واپس جائیں تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹول کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز واپس لے کر جا رہے ہیں. تو اس پہ 2-3 چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری ضرورت کیا ہے. شکر کا تو میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں سب سے پہلے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہمیں اللہ جل شانہ کا ایک ایسا تعلق درکار ہے جس میں تقوی، خوف اور خشیت کی ایک ایسی کیفیت ہو کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے. دنیا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ خوف کی بعض کیفیات، دنیا کے خوف کی، انسانوں سے گناہوں کو روک دیتی ہیں. مثلا اگر کسی انسان کو کوئی ڈاکو مل جائے اور وہ ڈاکو ایسا ہو جس کے بارے میں یقینی پتا ہو کہ یہ فوراً بندہ مارتا ہے، اور وہ اس انسان کی کنپٹی کے اوپر پستول لگا دے اور انگلی اس کی ٹریگر کے اوپر ہو، اور اس بندے کو بس اب اس نے اس لیے آنکھ بند کر لی کہ اس کا خیال تھا کہ اب گولی آئی میرے بھیجے کے اندر اور اب آئی، اس وقت اگر اس انسان کی نگاہوں کے سامنے سے ایک حسین لڑکی گزار دی جائے تو کیا یہ اس کو دیکھے گا؟ اور کیا اس کو دیکھ کر کوئی یہ لطف اٹھائے گا؟ اس کو تو یہ فکر ہے کہ بس یہ گولی اب آئی اور پتہ نہیں 1 سیکنڈ باقی ہے یا 2 سیکنڈ باقی ہے. تو جیسے گولی کا خوف اور موت کا یہ عارضی خوف اس بندے کے دماغ کے اوپر طاری ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور خشیت عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ جل شانہ کا خوف اس سے 1000 درجے زیادہ اس پر طاری ہوتا ہے. اور وہ خوف اللہ کی، وہ خشیت اللہ پاک کی، وہ اللہ کا ڈر اور وہ تقوی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے. جیسے اس کو بد نظری سے اس خوف نے روک دی، ان کو روک دیتا ہے. یہ خوف ہمیں، ہماری ضرورت ہے. یہ دل کے اندر یہ کیفیت ہماری ضرورت ہے. اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم گناہوں سے نہیں رک سکتے. یہاں رک جائیں گے کیونکہ یہاں ماحول ہے اور یہاں ایک فضا ہے اور یہاں پر وہ اسباب نہیں ہے. جب ہمارا اصل امتحان تو وہاں پر ہے جب ہم اس ماحول میں پہنچے جہاں گناہوں کے تمام اسباب دستیاب ہوں، جہاں گناہوں کے سارے اسباب دسترس میں ہوں. تو اس کے لیے تو انسان کو ایک خوف کی کیفیت وہ یہاں پیدا ہوتی ہے. ان جگہوں پر جو محنت ہوتی ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز، ہمیں اللہ جل شانہ کی ایسی محبت اور اللہ جل شانہ کا ایک ایسا تعلق اور اللہ جل شانہ کی ایک ایسی معرفت درکار ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے دین کے اوپر اور اس کے حکم کے اوپر اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی وہ یہ سمجھے کہ وہ ایسا اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کو اس کا سر چاہیے تو وہ گویا اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہو کہ جہاں اللہ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے مطالبے کے اوپر اس کے لیے اپنی جان کی قربانی، اس کو کوئی بڑی قربانی نہ لگے اور اس میں اس کو رکنے کا تعامل نہ ہو. یہ کیفیت اس کی ہر وقت ہو، اس انسان کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ نصیب ہو. یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ 2 انسان کے دل کی قیمتی ترین کیفیات، خشیت کی، خوف کی اور تقوی کی پہلی کیفیت، اور محبت کی اور شوق کی اور معرفت کی یہ دوسری کیفیت. یہ 2 چیزیں جس کو مل جائیں تو یہ اس کا دل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسے کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے. یہ دل جس کے اندر یہ 2 چیزیں جمع ہوں، یہ کائنات کی قیمتی ترین. اور انہی دلوں سے، جس دل میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، انہی دلوں سے دوسرے دل روشن ہوتے ہیں. انہی دلوں کے ساتھ جن لوگوں کا یہ دل ہوتا ہے، ہم بھی یہاں پر ایک اللہ والے کے اسی دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ جن کے دل کو اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں بدرجہ عتم نصیب فرمائی ہوئی، اونچے درجے میں یہ کیفیات. پھر اس دل کے ساتھ جس کے دل کا سوئچ اس دل کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ کیفیت اس کے دل کے اندر بھی بالکل جیسے کہ بجلی کا سوئچ آپ لگاتے ہیں، اب انہوں نے یہ سوئچ لگایا اور یہ چل پڑا. تو ایسے ہی جو اپنے دل کے سوئچ کو لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ان دلوں میں پیوست کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کیفیت والے کے ساتھ، تو اللہ جل شانہ اس کو بھی یہ روشنی اور یہ نور اور یہ زندگی اور تابندگی اس کے دل کو عطا فرماتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر آنے کا اور یہاں پر رہنے کا ہمارا مقصد ہے. اسی کے لیے یہاں کا یہ سارا نظام بنایا گیا. یہ جتنی ہماری تعلیمات ہیں اور جو خدمت ہے اور جو یہاں رہنے کا جو فائدہ ہے اور جو وقت مانگا جاتا ہے چلنے کا، یہ سب اسی چیز کے لیے. میں اس دن ہمیں کراچی سے ایک ہمارے بزرگ ہیں، تو انہوں نے ہمارے طلبہ کے لیے ایک کتاب بھیجی بڑی مقدار کے اندر، جتنے تھے کچھ 400 نسخے بھیجے اس کے. تو میں بھی دیکھ رہا تھا، طلبہ نے کو بھی دی تھی پڑھنے کے لیے. تو اس میں وہ کتاب کا عنوان تھا کہ صحبت اہل اللہ کے فوائد،
کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے اور اسے کیا چیز. اس میں میں جگہ جگہ دیکھا کہ وہاں پر اس میں لکھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ کسی نے حضرت سے بار بار پوچھا کہ حضرت صحبت کی مقدار کتنی ہے، یہ صحبت کے فوائد اتنے زیادہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، تو اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا وقت انسان گزار لے تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو کسی نہ کسی درجے کے اندر صحبت نصیب ہو گئی ہے. کم سے کم مقدار اس کی کیا ہو جو مفید ہو جائے. تو کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین جگہ اس میں حضرت کے ملفوظ لکھا ہوا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 دن کسی اللہ والے کے پاس جا کر ایسے رہے کہ اس میں اپنی طبعی ضروریات کے علاوہ خانقاہ سے قدم باہر نہ نکالے. اس قدم باہر نہ نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ یکسوئی خراب نہ کرے، کوئی ایسا کام ان 40 دنوں میں نہ کرے جس سے اس کی یکسوئی خراب ہوتی ہو. یہ مطلب قدم نکالنے کا مطلب یہ تھا خانقاہ سے باہر نکل کے بازار جائے گا تو ظاہر ہے بازار یکسوئی خراب کرنے والی جگہ، اس طرح کسی اور جگہ جائے گا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ، جس میں اس کا پورا فوکس، اس کی مکمل توجہ وہ اپنی اصلاح کی طرف اور ان تعلیمات کی طرف ہو جو اس کو دی جا رہی ہیں، جو اس کو کہا جا رہا ہے. ان 40 دنوں میں اس نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اس میں اس نے کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی چھوڑنی ہوتی ہے. اگر یہ اپنی مرضی کے ساتھ 40 دنوں میں چل رہا ہے تو یہ بیچارہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. یہ اپنی مرضی تو کہیں اور رکھ کر یہاں پر آئے گا، اس طرح جس کی مثال تصوف کی ساری کتابوں میں دی گئی ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ مردہ جب مردے کو غسل دیا جا رہا ہو تو مردہ اپنا ہاتھ نہ پکڑا رہا ہو، یا مردہ اپنی ٹانگ نہ دھونے دے رہا ہو، یا مردہ اپنا سر نہ دھونے دے رہا ہو، یا کسی نے مردے کا سر دھو رہا ہے تو مردہ اس کو کہے نہیں پہلے میرے پاؤں دھو؟ تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. بس مردہ ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، اس کا آپ سر دھوئیں یا اس کے پاؤں دھوئیں یا اس کو الٹا کریں یا اس کو سیدھا کریں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور کچھ نہیں کہتا. تو سلوک کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک سالک کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کے رستے پر چلنے والا، کہ ایک اصلاح کے رستے پر جو چلنے کا خواہش مند ہے اور جو اس لیے آیا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھے گا جیسے کہ مردہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو غسل دینے والے کے ہاتھ میں دے دے گا کہ اب میرے ساتھ. یہ پہلی شرط ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آ تو جاتے ہیں لیکن ہم اپنے مسائل اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہم اپنی مرضی اپنے ساتھ لاتے ہیں، اپنی عادتیں اپنے ساتھ لاتے ہیں، یکسوئی کو خراب کرنے والی چیزیں اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے بھی جسماناً یہاں پر ہوتے ہیں اور ذہناً اور قلباً واپس ان جگہوں میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہوتے ہیں. تو اب یہ خالی کھوکھے کو اللہ پاک کیا کریں جسم کے انسان کو؟ اللہ کو تو انسان کا دل و دماغ چاہیے، یہ انسان کا یہ کھوکھا تھوڑی چاہیے جو اوپر اس کا جسد ہے، اس کا جسم ہے، یہ تو ویسی گلنے سڑنے والی چیز ہے. تو اللہ جل شانہ کو تو اس کا دل و دماغ اور اس کی روح چاہیے کہ وہ لے کر بندہ آئے کہ اس کا، تاکہ اس کے اوپر دیر پائیدار اثر ہو. جن لوگوں نے دیکھیں، ہم نے، اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے، ہمیں آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے، بس یہ جو بزرگوں کی کتابوں میں جو کچھ دیکھا ہے کہ اتنا فرق ہوتا ہے لے جانے والوں میں کہ کچھ لوگ 20-22 دن میں اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ 30-40 دن میں اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں، کچھ بیچارے سال ہر سال لگے رہتے ہیں اور ان کو خود بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اس لگا رہنا بھی بڑا مفید ہے، کیونکہ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیچارہ نالائق، جس طرح استادوں کو نالائق طالب علموں سے بھی کچھ نہ کچھ ہمدردی ہو ہی جاتی ہے کہ بیچارہ فیل تو فیل ہو رہا ہے، فیل پر فیل ہو رہا ہے، لیکن اسکول چھوڑتا نہیں ہے. تو استاد کا بھی دل اس پہ کبھی کبھی دکھتا ہے کہ یہ کیا پڑھتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال لگا ہوا ہے. تو لیکن جو لوگ اصول اور ضوابط کی پابندی کرتے ہیں ان کو اللہ جل شانہ بہت غیر معمولی طور پر عطا فرماتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو انہوں نے فرمایا، ایک تو کہا کہ دن 40 ہوں اور مسلسل ہوں. اچھا، میں نے اس میں عجیب چیز دیکھی کہ اس میں لکھا کہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 40 دن ہوں لیکن مسلسل ہوں. ایسا نہ ہو کہ 5 دن کے لیے آئے پھر چلا جائے، پھر 10 دن کے لیے آئے پھر چلا جائے، پھر 5 دن کے لیے آئے پھر ایسے نہیں ہو کہ مسلسل 40 دن. تو ہم لوگ تو ابھی تک سارے ہی ایسے کر رہے ہیں کہ کوئی 5 دن کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، کوئی 10 دن کے لیے آتا ہے. تو ایک تو پہلی چیز اس میں جو ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم ایک دفعہ ایک تسلسل کے ساتھ 40 دن کو فارغ کریں.
دوسرا یہ فرمایا اس میں جو حضرت کے الفاظ تھے کہ خانقاہ سے قدم باہر نہ نکالے سوائے طبی ضروریات کے، مطلب انسان کو اپنی حوائج کے لیے جو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کا مقصد اس بات کا ظاہر بات ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی یکسوئی کو قائم رکھے. اب ہمارے پاس یکسوئی خراب کرنے والی سب سے بڑی چیز ہمارا موبائل ہوتا ہے. اب آپ سوچیں، خاص طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھ کر بھی ہمارا واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، ہماری فیس بک بھی چل رہی ہے، ہمارا سارا نیٹ ورک میسج بھی چل رہے ہیں، تو یہ تو یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی ان چیزوں کے ساتھ. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں. یہ تو ویسے ہی ہم ایک جسم ہمارا یہاں پر ہے اور قلب اور روح اور مسائل سارے وہاں، کبھی کوئی خبر آ رہی ہے، کبھی کوئی پیغام آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے. تو دوسری چیز فرمائی گی یکسوئی. تیسری چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنی مرضی کو چھوڑنا، اور جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں کل میت فی ید الغسال، کہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں جس طرح میت ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ ہو. اور چوتھی چیز یہ کہ اپنے ہدف کے اوپر انسان کی نگاہ ہو کہ مجھے میرا ہدف کتنا حاصل ہو رہا ہے. اگر یہی جو میں نے دو چیزیں شروع کے اندر جس میں عرض کی کہ جس کے سامنے اس کا ہدف ہوگا تو وہ پھر وقت نہیں دیکھے گا کہ 40 دن پورے بھی ہو گئے اور وہ سمجھے کہ ابھی میرے کچھ تھوڑی میری کسر باقی ہے، آخری آنچ باقی ہے. اچھا 40 دن پر ایک چیز یاد آئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ دن اس طرح ہیں جیسے مرغی کے پروں کے نیچے انڈوں کو چوزا بننے کے لیے پورے 21 دن چاہیے ہوتے ہیں اور تواتر اور تسلسل سے چاہیے ہوتے ہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 دن کے لیے انڈے رکھیں مرغی کے پر کے نیچے پھر باہر نکال لیں، 3-4 دن باہر رکھیں پھر مرغی کے نیچے رکھیں 10 دن پھر باہر نکال لیں 4-5 دن کے لیے پھر رکھیں اور آپ کہیں گے 21 دن پورے ہو گئے. تو آپ بتائیں اس میں سے چوزے نکلیں گے؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. وہ 21 مسلسل دن چاہیے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ نے کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، مجھے مرغیوں کا بہت شوق ہے اس لیے مجھے اس کا بہت پتہ ہے کہ جو مرغی کڑک ہوتی ہے انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے، آپ اس کو ذرا کسی نے فرض کریں وہ کہیں دارہ چگنے کے لیے گئی اور کہیں پر پھنس گئی یا دیر ہو گئی اس کو اور انڈے پیچھے ٹھنڈے ہو گئے، خاص وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت کے اندر وہ نہ آئی یہ سارے خراب ہو جائیں گے، ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. ایک خاص اللہ نے اس کے اندر ایک ٹائمر قدرتی طور پر رکھا ہوا ہے، اس کو فطری طور پر پتہ ہے کہ مجھے کتنی دیر میں واپس آنا ہے کہ جس کے اندر یہ انڈے اس طرح ٹھنڈے نہیں ہوں گے کہ اندر کا وہ چوزا جو بننے کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مر جائے. تو حضرت فرمایا کہ یہ خانقاہوں کا وقت بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ خاص گرمی ہے جو انسان کو کے دل کو مل رہی ہوتی ہے، ایک خاص حرارت ہے. یہ جب پوری ملتی رہے اپنے پورے وقت میں پورے تسلسل اور تواتر کے ساتھ تو بالآخر دل کی مشین کو چالو کر دیتے ہیں، دل چل پڑتا ہے انسان. یعنی جو دل مردہ ہوا ہے اس کے اندر زندگی کی رمق دوڑ جاتی ہے. یہ یہاں پر ہماری آمد کا مقصد بھی ہے اور یہ ہمارا یہاں پر ہدف بھی ہے. اس کے لیے ایک تو آپ لوگ یہ کریں کہ جو ساتھی کم وقت کے لیے آئے ہیں اپنے اور آپ کو یہ یہاں کر احساس ہو گیا کہ یہ چیز ہمارے بہت ہی کام کی ہے اور ہماری زندگی کی ترجیحات کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر یہ ہے، یہ ہمارا، تو وہ اپنا وقت بڑھا دیں اور اگر ان کے پاس اور اپنے لیے انتظام کریں کہ چلہ اپنا پورا کریں، چلہ پورا اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا چلہ مکمل کریں. اور دوسرا اس کے اندر یہاں پر جو خاص طور پر جو یہاں کی جو تعلیمات ہیں، یہاں کی جو چیزیں ہیں اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اور جو یہاں پر آپ کے لیے نظام الاوقات بتایا گیا ہے، جو اٹھانے کا، جگانے کا، سلانے کا، کھلانے کا، خدمت کا، معمولات کا، اذکار کا، صلاۃ التسبیح کا، درود شریف کا اور تعلیم کا، جو نظام الاوقات آپ کے لیے بنایا گیا ہے اس کی منٹوں سیکنڈوں کے اعتبار سے اس کا اہتمام کریں. اس میں یہ تاخیر یہ بڑی یعنی سستی کی چیز ہے. مثلا اب یہ ایک معمول ہے نا یہاں پر بیان ہوتا تو آپ لوگوں کو پہلے سے ادھر آ کے بیٹھا ہونا چاہیے کہ حضرت تشریف لاتے ہیں. آج تو حضرت تشریف لائے، مجھے کہا کہ تم باتیں کرو، حضرت تو آئیں گے، باقی آگے چل کر تو انشاءاللہ ان کا معمول ہوتا ہے. تب حضرت کی آمد کا وہ کل بھی اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا تھا، میں نے ان کو 2-3 کو دیکھا وہ بیچ میں آ رہے تھے کل پرسوں ہمارے ساتھیوں کو، تو مجھے صحیح شدید مجھے اس پہ تکلیف ہوتی. میں کہتا دیکھو اللہ کے بندو تم کتنے سالوں میں کہیں 2 دن کے لیے آئے،